مفتی صاحب حج کے لیے کوئی مجرب عمل بتا دیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ جو آیا نہیں تیرا بلاوا ابھی تک، جو آیا نہیں تیرا بلاوا ابھی تک، یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آدمی اپنے اندر تڑپ کو پیدا کرے۔ تڑپ ہر انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، مسلمان کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اللہ کا در دیکھوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیار دیکھوں، زیارت کروں جا کر۔ تو جس طرح آدمی جسے ایک مثل مشہور ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی طرح عمل جو ہے عمل کو کھینچتا ہے۔ ایک عمل کی قبولیت، ایک عمل کی تاثیر دوسرے عمل کو کھینچتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ جب اذان ہو، اذان ہونے کے بعد جب اس کا جواب دیا جاتا ہے اذان کا، تو اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آدمی تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بے سر و سامانی کے حالات میں بھی اور اسباب نہ ہونے کی کیفیات میں بھی اللہ جل شانہ انشاءاللہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں یہ بات چلی، تو حج کے عنوان پر یہ بات کی۔ وہاں کے قاری صاحب تھے، عمر رسیدہ سفید ریش بزرگ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میری تنخواہ اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور جب میں یہاں آیا تھا تو بالکل نہ ہونے کے برابر میری تنخواہ تھی، اور اللہ جل شانہ نے مجھے 2 حج کرائے۔ کہانی انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں مغرب کی اذان دے کے، عصر کی اذان دے کے آ کے بیٹھا سنتیں وغیرہ پڑھ کر، تو حج کا موسم تھا، تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سوسائٹی کی مسجد کے نام آباد کے مؤذن صاحب تھے، تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے حج کے عنوان پر کہ بھئی فلائٹ کا، ویزے کا اور ٹکٹ کا، آپس میں چیمہ گوئی چل رہی۔ تو میرے اندر بھی جذبات کے ابھار اٹھ رہے تھے، اور ایک محبت کا سمندر جو ٹھاٹے مار رہا تھا، اور میری بے بسی کے چٹانوں سے ٹکرا کر وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میرے پاس تو کوئی اسباب ہی نہیں ہے، اور میں کیسے جاؤں گا، اور اتنا خرچہ اور اتنا لمبا سفر اور اتنا سب کچھ، بھلا میرا جیسا غریب آدمی کہاں اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ عمل کرتا تھا، یہ تلبیہ والا۔ تو میں جب اذان دے کر سنتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک صاحب آئے، اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ حج کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کون مسلمان ہے جو نہیں کرنا چاہتا؟ ہر آدمی چاہتے، بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی جا کے زیارت کروں۔ تو اس نے کہا کہ پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ بنا ہوا ہے۔ کہنے بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ تیاری کر لیں، اگلے ہفتے آپ کی فلائٹ ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حج مجھے یوں کرایا، اور ایک حج بھی اسی طرح ہی اللہ نے مجھے کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی غریبی میں مجھے 2 مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائی۔ تو ایک تو انسان اپنے اندر طلب پیدا کرے، تڑپ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے۔ شکستہ دلوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہے۔ ہاں، آدمی اپنے دل کے اندر شکستگی پیدا کرے، عبدیت پیدا کرے کہ اے اللہ میں محتاج ہوں، آپ بے نیاز ہیں۔ کوئی حدیث قدسی ہے نا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، جنات و انسانوں، اگلو پچھلو، تم سب جمع ہو جاؤ، اور تم سب سے متقی دل کی طرح تمہارے دل ہو جائیں، اور تم ہو جاؤ، اور سارے میرے فرما بردار ہو جاؤ، تب بھی میری شہنشاہیت، الوہیت، ملوکیت کے اندر، میری بادشاہ ملکیت کے اندر ذرہ برابر ترقی اور اضافہ نہیں ہوگا۔
اور تم سارے کے سارے انسان جنات اگلے پچھلے سارے جمع ہو کر سب سے بدترین آدمی کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری شہنشاہی کے اندر، میری حمد و ثنا کے اندر ذرہ برابر، رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنے آپ کو طالب بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ پردے اٹھے ہوئے ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر بھی دیا ہے، پیشانی بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا در بھی دیا ہے۔ اب بعض ساتھی کہتے ہیں میں مانگ تو رہا ہوں، کر تو رہا ہوں، لیکن ہو نہیں رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمارا کام صدا لگانا ہے۔ ایک اللہ والے کئی سال سے وہ طواف کر رہے بیت اللہ کا، لبیک اللہم لبیک حرم میں، اور آسمان سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ ایک اللہ والے نے سن لیا تو فرمانے لگے ارے چریا ہو گیا ہے کیا تو، یہ تو خیر کہ پاگل ہو گیا ہے، تو سن نہیں رہا کہ آسمان سے کیا آواز آ رہی ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، اور تو چکر پہ چکر کاٹے جا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اس در کے سوا کوئی در نہیں، اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، اگر کوئی اور ہو تو مجھے بتا دے، میں وہاں چلا جاؤں، قبول ہو یا نہ ہو، میں نے تو اس چوکھٹ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے تیرے اب کے بھی قبول، تیرے پچھلے بھی قبول۔ تو اس لیے ہم طلب کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جل شانہ اپنے گھر کی بابرکت اور مقبول زیارت عطا فرمائیں گے۔